اپنے آپ کو سینٹر میں کھڑا کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شروع کرو کہ سب سے پہلے تو آپ اس زمین کے اوپر ہیں. اس زمین کے اوپر جو اوپر والا آسمان ہے اس کو دیکھو. اس آسمان کو کے اوپر 500 سال تک پانی دیکھو. اس 500 سال کے پانی کے بعد اگلا آسمان اور پانی دیکھو. پانی کے 500 سال بعد اگلا آسمان دیکھو. اس آسمان سے جب اپنے آسمان کو دیکھو گے تو ایسے لگے گا کہ ایک صحرا کے اندر دوسرے آسمان کے ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہے. ایک صحرا کے اندر پہلے آسمان کی یہ اوقات ہے. اس کے بعد اور اوپر جاؤ, پانی کو دوبارہ سے کراس کرو, 500 سال پھر جاؤ. اس طرح 7 دفعہ جب جاؤ گے تو اللہ کا عرش دیکھو. اور اللہ کا عرش پانی کے اوپر, اس پانی کے جہاں, کیونکہ ہر آسمان کے اوپر پانی ہے. پہلا آسمان پانی 500 سال, پھر پانی, پھر 500 سال. 500 سال میں کون فاصلے گنتا ہے آپ کو پتا ہے؟ میرا نبی اور آج کل کی نیسا. آج کل کی نیسا لائٹ ایئر میں گنتی ہے اور میرا نبی 1400 سال پہلے سالوں میں گن رہا فاصلے صلی اللہ علیہ وسلم. جب 5-6 دفعہ آپ سے کر چکے ہیں تو چھٹے آسمان کی چھت کے اوپر پھر پانی رکھیں. 7ویں آسمان کی چھت پہ, 7ویں آسمان کی چھت پہ جب پانی رکھیں گے تو اس پہ اللہ کا تخت تیرتا ہوا دیکھیے. یہ تیرتا ہوا میں نے کہاں سے لیا ہے؟ سوچیں کہاں سے, تو کمارے اقبال سے لیا. یہ سبحان اللہ کا تو مطلب پاکستانیوں کو آتے ہیں, تو آئیے میں اس میں آپ لوگ. سبحان کا مطلب تھا اللہ اس سے اوپر تیر رہا ہے. وہ عرش ہر وقت ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ہر وقت اپنے آپ کو آسیلیشن میں رکھے. آسیلیشن کیوں آتا ہوں اس کے اوپر. پہلے آپ واپس آ رہے سینٹر پہ. سینٹر پہ تو آپ کھڑے ہوئے تھے. آپ جو آپ کی لڑی ملتی ہے 7ویں آسمان پہ رب سے, جو آپ کی شرک سے بھی قریب ملانی ہے آپ نے. ہر وقت آپ کی روح ایک کنیکشن کے اندر ایک سائیکلک موشن کر رہی ہے اللہ تعالیٰ سے. یہ اقبال لٹرلی نقشہ بنا کے دے رہا ہے اپنی کتاب میں, اور وہ کہہ رہا ہے تم لوگوں کو نظر کیوں نہیں آ رہا, تم لوگوں کو یہ کیوں نہیں نظر آ رہا. یا تو کہہ دو کہ ہم نے قرآن ماننا ہی نہیں, یا اگر نہیں ماننا تو غیر مسلم کرسچن منکس کو نظر آ گیا تھا. یہ کرسچن منکس کو نظر آ گیا نقشہ. لٹرلی انہوں نے لکھ دیا یہ نقشہ. آپ کو میں بتاؤں, اقبال نے لکھا ہوا منگولیا کے اندر چنگ یا منگ ڈائنیسٹی کے جو چائنیز کی جو فلسفی تھی, انہوں نے بھی یہ بات لکھ دی تھی. آپ کو پتا ہے انڈین وید کے اندر بھی یہ نقشہ بنا ہوا ہے اس کے قریب کا. آف کورس یہ سب قریب کے. یہ پورا کا پورا ٹریجیکٹری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, اور روح کا نقشہ تو ہمیں اللہ کے کتاب نے بتایا ہوا ہے. اب آپ کو پتہ چلے کہ جب آپ احسان کا لفظ یوز کرتے ہیں نا حدیث جبریل میں, تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا احسان کا لفظ بولتے ہی لوگ نماز کی بات شروع کرتے ہیں, روزے کی, کلمہ, زکات, کیونکہ اوپر اسلام میں 5 چیزیں بتا دی. حالانکہ نیچے اسلام نہیں لکھا ہوا, نیچے تعبدو لکھا ہے. تعبدو کہ تو کھڑا ہوگا, تیری آنکھ کھلے گی, تب بھی تجھے اللہ نظر آنا چاہیے. ابھی تو نے وضو بھی نہیں کیا, نماز کا سوچا بھی نہیں ہے. You being alive is the عبادت. تیری جو کانشیسنیس ہے کہ تو کھڑا ہو گیا, تیری بستر میں آنکھ کھل گئی ہے, سب سے پہلے تجھے اللہ دکھائی دینا چاہیے. اور اگر تجھے اللہ نظر نہیں آ رہا تو یہ سیکھ لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے, اللہ کو تو نظر آ رہا ہے. کنیکشن دونوں طرف کا ہونا چاہیے, مگر تیرے پاس ایک طرف کا تو ہے, کیونکہ اللہ تو بے بس نہیں ہے, اللہ کو تو نظر آ رہا ہے. ہم نے کیا سوچا ہے نماز میں کھڑے ہونے کے لیے, کیوں؟ کیونکہ انکل نے بتایا تھا تعبد کا مطلب ہوتا ہے عبادت, عبادت کا مطلب ہوتا ہے نماز. یہ پاکستان کے سیمینٹکس کی بیماری یہاں پہ آ رہی ہے. اور ہم نے احسان جیسے لفظ کو, میرے عرب کو استاد تھے, جب ہم نے اس کو احسان کا پوچھا نا کہ یہاں پہ اللہ نے احسان کا لفظ کیوں کیا, he was so casual about this and he said, have you never said anywhere in your life کہ کیا خوبصورت بات ہے. And I said yeah, why? بس یہ ہے یہاں پہ احسان ہے. احسن سے نہیں, حسن سے کر. بہتر پہ کیوں لے کے جاتا ہے, اس کو حسین پہ لے کے جا, کہ اس سے خوبصورت کوئی ورژن نہیں ہے آپ کے پاس. اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورتی رکھی ہوئی ہے کہ تو کبھی بھی میری آنکھ سے اجل نہیں ہوگا. اس کا مطلب صرف میں نہیں ہوں, اس کا مطلب ہے ایک ایک تخلیق جو اللہ نے کی ہوئی ہے ہر وقت اللہ کے گرد ایسے آسیلیٹ کر رہی ہے. یہ وہ احد ہے جو اقبال اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا, اور اقبال ہمیں دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تمہیں دیکھو تو صحیح کہ تم کیسے ہو سینٹر میں.
फलक से खाक पर लाया गया, फलक से खाक पर लाया गया, कहां खोया कहां पाया गया। मैं जेवर हूं और उसे जिंदगी का बड़े नाजों से पहनाया गया। अस्सलाम वालेकुम। एक मुसलमान की जिबिलत में ये चीज़ होती है कि सबसे टॉप प्रायोरिटी सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट पे उसने जिस चीज़ को रखना होता है वो अपने अल्लाह की ज़ात होती है। अगर आप अपनी इक्वेशन में से अपनी लाइफ में से अल्लाह को सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं और अल्लाह को इतनी वो नहीं देते हैं तो कभी भी आप ये चीज़ काउंटर नहीं कर सकते हैं कि आप ज़िंदगी में कोई बड़ा अचीवमेंट्स पिक कर लेंगे या फिर अपनी आखिरत में आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तुम्हारे सबसे ज़्यादा जो चीज़ों के लिए ज़रूरी चीज़ों में से एक चीज़ है वो ये है कि आप मुझको टॉप प्रायोरिटी पे रखो। जब आप मुझको टॉप प्रायोरिटी पे रखोगे तो जितनी मर्ज़ी ज़िंदगी के अंदर आपको मुश्किलात आ जाएँ, जितनी मर्ज़ी आपको ऑब्स्टैकल्स फेस करनी पड़ जाएँ, तो कभी भी आपकी बेस शेक नहीं करती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब हम किसी इंसान के ऊपर डिपेंडेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जब किसी हम अपनी खुशी को, अपनी गमी को किसी मटेरियलिस्टिकली चीज़ के साथ अटैच कर लेते हैं तो हर चीज़ ने एक न एक दिन ख़त्म हो जाना है। मगर अल्लाह की ज़ात ऐसी है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। और इसके अलावा ये है कि अगर आप इस्लामिक लिटरेचर को पढ़ें तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलती है कि अल्लाह का जो अर्श है वो पानी के ऊपर है, और सेम एज़ इट इज़ उनको कॉपी करते हुए जो शैतान है उसने भी अपना तख़्त जो है वो समंदर में लगाया हुआ, और उसके नीचे सांप और इस तरह की शैतानी ताकतें मौजूद होती हैं जो उसको बहुत ज़्यादा पंप कर रही होती हैं। और जो भी बंदा नाउमीद होता है, जो भी बंदा अल्लाह की रहमत से नाउमीद होता है, तो वो उसके लिए सबसे ज़्यादा एक इजी टारगेट होता है कि उसको अपने रास्ते पे लेके आ सके, क्योंकि स्ट्रेस बिलीवर इज़ मोस्ट बिलीवर टू शैतान। जब आप स्ट्रेस में जाते हो, जब आप ख़ुद को लो फील कर रहे होते हो, तो फिर आप इस तरह के डोरवेज ओपन करते हो कि शैतान को आपके ऊपर अटैक करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले आप अपनी ज़ात, अपने आप को इतना ज़्यादा प्योरीफाई करें, अपनी सेल्फ प्योरीफिकेशन अच्छे तरीके से करें कि आप अल्लाह की ज़ात को पहचान सकें। नो योर क्रिएटर।